برطانوی ممبران پارلیمنٹ کا ACB سے چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ افغانستان میچ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ ممبران پارلیمنٹ نے ACB کو خط لکھ دیا ہے کہ جس پر 160 MPs نے دستخط کیے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی ICC سے معاملے پر غور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا معاملہ ہے حسیب؟ جی بالکل، یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو گئی ہے چیمپئن ٹرافی سے پہلے۔ برطانیہ کے 160 MPs جن کا اکراس دا پارٹی یعنی مختلف پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے اس خط کے اوپر دستخط کیے ہیں اور جو باقاعدہ طور پہ آج ECB کو انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو پیش کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے انگلینڈ بورڈ سے کہ جو 26 فروری کو لاہور میں انگلینڈ اور افغانستان کا میچ ہونے جا رہا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی خواتین کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو ورلڈ کپ میں شرکت کی، جو خواتین کا ورلڈ کپ ہے اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی طرف سے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور جو MPs ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک خود مختار ملک ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ملک اس چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لیں وہ اپنی خواتین کو کھیلوں میں پیچھے نہ دھکیلیں۔ اور جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے افغانستان پہ، تو خواتین کے حقوق جو ہے ان کو پامال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ کھیلوں کے میدان میں جو ہے انہیں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا، جس کے اوپر انہوں نے اتنا شدید رد عمل دیا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بیان دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بھی ICC سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری کروائی جائے، کیونکہ ICC کا ایک مینڈیٹ ہے کہ انہی ٹیمز کو ICC کا ممبر رکھا جاتا ہے کہ جن کی خواتین کی ٹیم بھی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے افغانستان کی ٹیم تھی، لیکن اب افغانستان کی جو خواتین کی ٹیم ہے اس کو ان کھیلوں میں اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، جس کے اوپر MPs کی جانب سے جو رد عمل آیا۔ اور ECB کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم بائیکاٹ تو نہیں کریں گے، اب سے کچھ دیر پہلے ان کا بھی رد عمل آیا ہے، لیکن ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خواتین کو بھی کھیلوں کے میدان میں آگے آنے دیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا بلے باز سائمہ ایوب کے علاج معالجے کے لیے بڑا اقدام۔ سائمہ ایوب علاج کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں۔ سائمہ ایوب اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کیپ ٹاؤن سے لندن پہنچے۔ انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹر سائمہ ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ سائمہ ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ سائمہ ایوب کے علاج معالجے کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ سائمہ ایوب کی صحت کے حوالے سے مسلسل ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ سائمہ ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کرتے ہوئے انجری کا شکار ہو گئے تھے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا بلے باز سائمہ ایوب کے علاج معالجے کے لیے بڑا اقدام۔ کینیڈا نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ کینیڈا کبھی بھی امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا، جسٹن ٹروڈو کی جانب سے یہ کہا گیا۔ کینیڈا کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کی تجویز پر عمل درآمد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کینیڈا اور امریکہ کے تجارتی تعلقات عوام کے فائدے میں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی شراکت داری اہم ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنانے کی تجویز پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا یہ رد عمل تھا۔ خیبر پختونخوا میں 6 اور 7 جنوری کو سیکیورٹی فورسز کی 3 الگ الگ کارروائیوں میں 19 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں پر بھاری وار، 3 مختلف مقامات پر آپریشنز میں 19 خوارج جہنم واصل۔ دھرتی کے 3 بہادر سپوت دفاع وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پشاور کے علاقے متنی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ 8 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ضلع محمد کے علاقے بائزائی میں ایک اور کارروائی میں 8 خوارج مارے گئے۔ ضلع کرک میں کارروائی کے دوران 3 خوارجوں کو ہلاک کیا گیا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں 38 سالہ لانس حوالدار عباس، 37 سالہ نائک محمد نذیر اور 37 سالہ نائک محمد عثمان شامل ہیں۔ ISPR نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی پیکس کمیٹی کا اجلاس۔ کور کمانڈرز لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ مریم نواز نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاک دھرتی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ رپورٹ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास का इनेकाद। मरियम नवाज ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाएंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई नहीं, पेशगी इक़दामात जरूरी हैं। मरियम नवाज का कहना था कि दाखिली सतह पर खतरात बरकरार हैं। एपेक्स कमेटी फोरम को मजीद मुफीद और मौसर बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ फंक्शनल कर दी गई हैं। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए चीन की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। रोड और बाजारों में ट्रैफिक की रवानी के लिए तजावजात खत्म की जाएं। सड़कों के इतराफ गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग तजावजात खत्म करने के लिए इकदामात किए जाएं। कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा का कहना था, सिक्योरिटी के लिए पंजाब की गैर मशरूत सपोर्ट काबिल कदर है। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए इकदामात तसल्ली बख्श हैं। बाहमी ताउन काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म, 80 इदारों को कम करके 40 कर रहे हैं। सफाई और माली के काम भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अभी 15 से 16 वजारतों की बात की है। हर महल्ले में 5 या 6 वजारतों को राइट साइजिंग में लेकर आएंगे। डेढ़ लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल के बाद, एंड बीन डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। 80 एंटिटीज रिड्यूस टू 40, सो गोइंग डाउन टू हाफ। जनरल नॉन कोर सर्विसेज हैं, जो क्लीनिंग है, प्लम्बिंग है, गार्डनिंग है, इनको हम महकमों के हवाले कर दें और ये आउटसोर्स कर दें इनको। वेव 1 में कश्मीर अफेयर्स प्लस जीबी, सैफ्रॉन, IT एंड टेलीकॉम, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी कैड के नाम से। वेव 2 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च, और उसके अलावा अब अगली 5 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दी हैं, विच इज़ वेव 3। उसमें फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। बिफोर June 30th of this year, all of this process will be done. नाज़रीन, कराची से खबरी है कि बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की बोगी ओडेरो लाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई है। बोगी पटरी से उतरने की वजह से अप और डाउन मेन लाइन ब्लॉक हो गई है। कराची से अंदरून मुल्क आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। शदीद सर्दी में ख़वातीन बुजुर्ग मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की बोगी ओडेरो लाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई है। बोगी पटरी से उतरने की वजह से अप और डाउन मेन लाइन ब्लॉक हो गई है। कराची से अंदरून मुल्क आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है।